اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ بندے کے اعمال جب تولے جائیں گے اس وقت اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہو جائے، ایک طرف مان لیجئے یہ نیکیوں کا پلڑا ہے اور یہ گناہوں کا پلڑا ہے، تو جو پلڑا بھاری ہوگا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جب ہمارے عمل نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی والی زندگی میں رہے گا، آرام والی زندگی میں رہے گا۔ اب ہم ذرا آج یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو، بھاری ہو، تو چاہیے کہ اس میں اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ جس عمل میں بھی اخلاص پایا جائے گا وہ عمل وزنی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی بھی عمل کی گنتی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی کیفیت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہے کمیت اور ایک ہے کیفیت، یعنی ایک ہے کوانٹیٹی اور دوسرا ہے کوالٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کتنا زیادہ عمل کرتا ہے وہ اس کے پاس اہم نہیں ہے، کیسے عمل کرتا ہے وہ اہم ہے۔ تو اخلاص اگر ہو تو وہ عمل وزنی بن جاتا ہے۔ تو اخلاص ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے۔ دوسرا، ہمارا وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ ساتھ سنت والا ہے تو قابل قبول ہوگا، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تب بھی وہ عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ دو کنڈیشن ایور گرین ہیں۔ ہر کام کے اندر یہ دونوں کے دونوں یعنی دیکھے جائیں گے کہ بھئی تمہارا یہ کام سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب بندے کے عمل کو یعنی نیکیوں کے پلڑے کو اگر ہم بھرنا چاہ رہے ہیں تو آدمی آج ہم اصول بتانے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی کام ہیں نا وہ 3 اصول کے اندر ہی وہ مطلب داخل ہوتے ہیں۔ پہلا اصول یہ کہ بھئی وہ کون سے عمل ہیں جن سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے یہ گناہ اس کے مطلب مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں، ان چیزوں کو ڈھونڈ کر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیثوں میں بہت سارے اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے گھر کے سامنے ایک ندی بہہ رہی ہے اور اس ندی میں تم روزانہ 5 وقت نہاتے ہو، تو کیا فَحَلْ يَبْقَى مِن دَرْنِهِ شَيْءٍ، کیا تمہارے جسم پر میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 ٹائم نہانے کے بعد جسم پر گندگی ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو کہا یہ 5 نمازوں کی مثال 5 ٹائم نہانے کی طرح ہے۔ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو عشاء کے بعد سے لے کر جو تمہارے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف، ظہر پڑھتے ہو فجر جوہر کے درمیان کے معاف، عصر پڑھتے ہو، مغرب پڑھتے ہو، عشاء پڑھتے ہو، تو یہ ہر نماز اس کے درمیان میں کیے جانے والے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ تو یہ یعنی گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال، گناہ کو معاف کرانے والے اعمال توبہ ہے، توبہ اس گناہوں کو معاف کراتا رہتا ہے، استغفار ہے، استغفار اس گناہوں کو معاف کراتے رہتا ہے۔ تو وہ اعمال جو اس آدمی کی گناہوں کو معاف کراتے ہیں، ان اعمال کو ڈھونڈ کر انجام دینا چاہیے،
جس کی وجہ سے ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اصول، وہ اعمال جو ہمارے اعمال کو دگنا بنا دیتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمارے جو ایگزسٹنس عمل ہے نا اس کو دگنا بنا دیتے ہیں، یا جو عمل سے اس کا دگنا تگنا اجر ہم کو ملتا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی ایسے اعمال کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انجام دینا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے تو گویا وہ 1000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر وہ اجر حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو جب لائف میں ایسا موقع آئے تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر کسی کو موقع ملا حرم کو جانے کا، مکہ مکرمہ کو جانے کا، تو اپنی نمازوں کو چاہیے کہ پورے کے پورے حرم میں پڑھے۔ کیوں؟ وہاں کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوگا۔ گویا 1,00,000 رکعات کے برابر وہاں کاؤنٹ کی جائے گی۔ تو ایسا عمل ہے جو اس کے اجر کو بہت بڑھا کر پیش کرنے والی ہے۔ ہاں، اسی طرح جو ہے ذی الحجہ کے روزوں کا مسئلہ آتا ہے، عرفے کے روزے کے مسئلہ عرفے کا روزہ کا مسئلہ آتا ہے، فجر کے بعد بیٹھ کر اذکار کرنے کا مسئلہ آتا ہے۔ یعنی ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارا عمل دگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ حج کرنا ہے، اور یہ حج تو اس میں گناہ کو مٹانے میں آتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی آدمی حج کر کے آتا ہے اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو ایسے واپس لوٹ کر آتا جیسے بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو وہ حج اس کے سارے گناہوں کو معاف کرا دے رہا ہے۔ تو گناہوں کو معاف کرانے والے اعمال اور ہمارے اجر کو دگنا کرنے والے اعمال کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں مرنے کے بعد بھی کام آئیں ایسے اعمال بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آتے رہیں وہ اعمال، صدقہ جاریہ۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله باللہ من ثلاث، صدقہ جاریہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور نیک اولاد، یہ نیک اولاد ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہمارا یہ پلڑا بھاری ہو تو اخلاص ہمارے پاس ہو، وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور گناہوں کو مٹانے والے اعمال ڈھونڈ ڈھونڈ کر کریں، اجر کو دگنا کرنے والے اعمال کریں، اور مرنے کے بعد بھی کام آئیں ایسے اعمال کا اہتمام ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر اس طرح کی سینس کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ ان اعمال کو زندگی میں ہم تھوڑا جگہ دیتے ہیں، اپنے لائف میں ان کو سپیس دیتے ہیں، جو ہم کو اللہ نے سانس عطا کر رکھی ہے اس میں یہ انٹینشنلی اگر ہم عمل کرتے ہیں، نیت کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور پھر وہاں کی زندگی، اس کی خوشی، اس کا آرام، اس کا سب کچھ وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، کسی کان نے سنا بھی نہیں، کسی دل نے محسوس بھی نہیں کیا۔ اس قدر نعمتیں ایک مومن بندے کا انتظار کرنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو وزن کرنے والے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔